السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ خودکشی کر جاتے ہیں، مرنے کے بارے میں اپنا فیصلہ خود کر لیتے ہیں، ان کا کیا انجام ہے، ان کی کیا سزا ہے، آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس بارے میں مختصراً تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آج کا یہ ٹاپک حاضر خدمت ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ جو لوگ خودکشی کر جاتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو پیاری سی زندگی دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے، یہ ہمیں اچھی سی زندگی دی ہے اور مختصر وقت کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہمارے اندر روح موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اور اللہ کی دی ہوئی جو ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنا یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتے، یہ حد سے تجاوز ہے۔ اپنے آپ کو مار لینا، اپنا فیصلہ خود کر لینا، خودکشی کر لینا، تو یہ اپنے جو ہم فیصلے کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دی ہوئی امانت ہے، دی ہوئی جو نعمت ہے، ہم اس کی ناقدری بھی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ جو ہمارے پاس امانت تھی، ہم اس کے ساتھ خیانت بھی کرتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے، عام طور پر جو ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے، جو دنیا کی محبت ہے وہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، چاہے چھوٹا کرتا ہے یا بڑا کرتا ہے، عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ سارے کام کرتا ہے۔ آج تم تھوڑا سا غور و فکر کر لو، دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ سارے گناہ انسان کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے کیونکہ دنیا کی محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا یہ قتل و غارت والا معاملہ ہے تو یہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے، رشوت ہے تو یہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے، عہدوں کی لالچ ہے تو یہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ الغرض جو ہے نا، جو دنیا ہے، جو دنیا کے طالب ہیں، وہ کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں چوکتے ہیں۔ بس انسان نے یہی سوچا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا بے مقصد پیدا کر دیا ہے، بس ہم آئے، کھاتے رہے، تھوڑے سے چھوٹے تھے، بڑے ہو گئے، پھر جوان ہو گئے، پھر بڑھاپے کو پہنچ گئے، کھاتے کھاتے جب ہماری جان چلی جائے گی بس بات ہی ختم ہو جائے گی، قصہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھنا چاہیے، اگر اسی طریقے سے ہوتا تو پھر کافر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طریقے سے کہتے تھے، بس ہمارا کھانا پینا بس یہی دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، نہ ہمارا قبر کے اندر کچھ ہوگا، نہ میدان حشر میں کچھ ہوگا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لیں گے۔ تو یہ کافروں کے اعتراضات تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے نا اکثر وہ دہرایا کرتے تھے۔ آج ہم اگر مسلمان بھی اسی طریقے سے یہ نظریہ اپنا لیں گے، بس کھاتے رہیں پیتے رہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو یاد رکھنا چاہیے پھر ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کیا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ اپنے فیصلے خود کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے یہ اپنے ساتھ بھی ایک بہت بڑا ظلم کر جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ جتنے بھی اس کی فیملی یا دیگر جو رشتہ دار یا اسی طریقے سے اس کے جو تعلقات والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی بہت زیادہ تکلیف پہنچا کر چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، میرا خودکشی کرنے والوں سے یہی ایک سوال ہے، جب آپ کسی کی ایک بات برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کوئی ایک بات آپ کو کرتا ہے تو آپ یہ اتنا بڑا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اپنے آپ کو مارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو جب کسی کی ایک بات کو آپ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ جہنم کے انگاروں کو کیسے برداشت کریں گے، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کی حدیث کے اندر مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لیتا ہے،
اپنے آپ کو مارنے کے لیے پہاڑ سے گراتا ہے تو وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ گرتا رہے گا۔ دیکھو کتنی بڑی سزا ہے، جو اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیتا ہے اپنے آپ کو مارنے کے لیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں گرتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے جو آدمی زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے تو زہر ہمیشہ ہمیشہ، وہ جو زہر ہے اس کے ہاتھ میں پکڑوا دی جاتی ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ زہر پیتا رہے گا۔ ایسی بات تو نہیں بس دنیا کے اندر زہر پی اور اس کی جان ختم ہو گئی، بس جو ہے نا اب اس کی جان چھوٹ گئی، نہیں۔ جس آدمی نے زہر پی کر اپنا خاتمہ کیا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر اس کے ہاتھ پر جو ہے نا وہ زہر کو پکڑوا دیا جاتا ہے اور وہ جو ہے نا زہر پیتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم معاف فرمائے، جو آدمی ہتھیار سے اپنے آپ کو مارتا ہے، لوہے کے ہتھیار سے یا کسی بھی ہتھیار سے اپنے آپ کو مارتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیٹ پر وہ ہتھیار جہنم کے اندر مارتا رہے گا۔ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا تو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ گرتا رہے گا، زہر سے اپنے آپ کو قتل کیا تو ہمیشہ ہمیشہ وہ زہر جہنم کے اندر پیتا رہے گا، اور ہتھیار سے اپنے آپ کو مارا تو ہمیشہ ہمیشہ وہ ہتھیار اس کے پیٹ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارا جائے گا۔ تو اتنی بڑی تکلیف، ایک جہنم کی تکلیف، ادھر زہر کی تکلیف، ہتھیار کی تکلیف، گرنے کی تکلیف، آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا لیں ایک چھوٹی سی بات برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ کیونکہ ہمارا جو ہے نا اصل مقصد کیا ہے؟ دنیا کو طلب کرنا اب جو ہے نا انسانوں کا اصل مقصد بن گیا ہے۔ ہماری ایک منزل ہے وہ پیسے کا حصول۔ اگر کسی کو پیسہ حاصل ہو گیا، کسی کو شہرت حاصل ہو گئی اس دنیا کے اندر، وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس اب میرا کام ہو گیا ہے۔ اور جس کو شہرت حاصل نہیں ہوئی، جس کو پیسہ نہیں ملا، وہی سمجھتا ہے اب میں کسی کھاتے کا نہیں، لہٰذا اس دنیا کے اندر میرا رہنا نہ رہنا برابر ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، مجھ سے سوال و جواب ہونا ہے، پوری زندگی کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو اب جو ہے نا فقط اور فقط ہر انسان کے یہ دو مقصد جو ہے نا جینے کے رہ گئے ہیں، ایک پیسے کا حصول، ایک شہرت کا حصول۔ جس کو پیسہ حاصل ہو گیا، جس کو شہرت حاصل ہو گئی، وہ سمجھتا ہے میں نے دنیا کے اندر بہت بڑے تیر مار لیے ہیں، اب جو ہے نا میری جو دنیا ہے وہ بہت ہی اچھی ہو گئی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کا یہ مقصد ہے کہ کسی انسان کو دولت حاصل ہو جائے، نہ ہی ہمیں پیدا کرنے کا یہ مقصد ہے کہ کسی کو شہرت حاصل ہو جائے۔ یہ تو دونوں چیزیں جو ہے نا یہ کافروں کی صفات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار اس بات سے منع بھی کیا گیا ہے کہ کہیں ان کا شہروں کے اندر جو ہے نا ڈیل ڈول کے ساتھ، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ چلنا اور ان کا تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے چلنا شہروں کے اندر کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ الٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہم امتیوں کو ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامل اور مکمل بنایا ہے، انہی کے واسطے سے ہمیں امت کو یہی پیغام دیا گیا ہے کہ کسی کی شہرت سے، کسی کے پیسے سے تم کو دھوکہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ جو دنیاوی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں، فقط اور فقط ہم یہ سارے کام کرتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں اس شخص کو جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ بس اب یہی کچھ ہماری آنکھوں سے جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں اور یہی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جس کی خواہش پوری ہو گئی وہ سمجھتا ہے میں اس دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا ہوں، اور جس کی خواہش پوری نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے ساری ناکامیاں بس میرے کھاتے میں جو ہے نا ڈال دی گئی ہیں، تو لہذا مجھے اس دنیا میں رہنے کا اب کوئی حق نہیں ہے۔ تو صبر کرنا چاہیے انسان کو، شکر کی زندگی گزارنی چاہیے، دو کام کرنے چاہیے انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جو کچھ عطا کر دیں اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو نعمت ہمارے پاس نہیں ہے ہم وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور لوگوں کی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے فیصلے کر لینا، اپنے آپ کو ختم کر لینا، یہ حد سے تجاوز ہے، اور خودکشی کرنے والے بہت بڑے گناہگار ہیں، ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ محدثین کرام نے یہی فرمایا ہے، اگر وہ خودکشی کو حلال نہیں سمجھتے بلکہ ہے تو مسلمان لیکن خودکشی کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑے گناہگار ہیں، لہذا یہ اپنی سزا کو پہلے مکمل کریں گے۔ جب ان کی سزا مکمل ہو جائے گی تو پھر اللہ کے فضل سے، اللہ کی کرم نوازی سے، اللہ کے رحمت سے پھر یہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔
ہمیشہ ہمیشہ کا جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے تو اس کا مطلب محدثین کرام نے یہی بیان کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب یہ ہے مقصد طویل، مطلب ان کو جہنم کے اندر بہت ہی بڑا عرصہ رہنا پڑے گا۔ تو دیکھیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے خودکشی کرنے والے کا انجام محترم سامعین آخرت کے اندر یہ ہے، یہ بھی دیگر گناہ گاروں کی طرح یہ بھی بہت ہی بڑے گناہ گار ہیں۔ جب یہ اپنی سزا مکمل کر لیں گے، ان کی سزا جب مکمل ہو جائے گی تو پھر اللہ اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے، اپنی کرم نوازی سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، لیکن یہ جہنم کے اندر بہت ہی لمبی مدت جو ہے نا بہت ہی بڑا عرصہ گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں اس گھنونے فعل سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔